سورۃ الانعام آیت نمبر 131 سے شروع ہے۔ ذَلِكَ أَن لَّمْ يَكُن رَّبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ كَمَا أَنشَأَكُم مِّن ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَآتٍ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَٰذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَٰذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ صدق اللہ العظیم۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو پیغمبر آتے رہے اور کتابیں نازل ہوتی رہی ہیں، تو یہ اس لیے کہ تمہارا پروردگار ایسا نہیں کہ وہ بستیوں کو ظلم سے ہلاک کر دے اور وہاں کے رہنے والوں کو کچھ بھی خبر نہ ہو، اور سب لوگوں کے اعمال کے لحاظ سے درجے مقرر ہیں، اور جو کام یہ لوگ کرتے ہیں اللہ ان سے بے خبر نہیں، اور تمہارا پروردگار بہت ہی بے نیاز اور صاحب رحمت ہے۔ اگر چاہے تو اے بندو تم سب کو ہلاک کر دے اور تمہارے بعد جن لوگوں کو چاہے تمہارا جانشین بنا دے، جیسے کہ تم کو بھی دوسرے لوگوں کی نسل سے پیدا کیا۔ کچھ شک نہیں کہ جو وعدہ تم سے کیا جاتا ہے وہ ضرور واقع ہونے والا ہے، اور تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ کہہ دو کہ لوگو تم اپنی جگہ عمل کیے جاؤ، میں اپنی جگہ عمل کیے جاتا ہوں، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ آخرت میں جنت کا مالک کون ہے، بہشت کا گھر کس کا ہے۔ کچھ شک نہیں کہ مشرک نجات نہیں پائیں گے، اور یہ لوگ اللہ ہی کی پیدا کی ہوئی چیزوں یعنی کھیتی اور چوپایوں میں اللہ کا بھی ایک حصہ مقرر کرتے ہیں، اور اپنے خیال باطل سے کہتے ہیں کہ یہ حصہ تو اللہ کا ہے اور یہ ہمارے شریکوں کا، تو جو حصہ ان کے شریکوں کا ہوتا ہے وہ تو اللہ کی طرف نہیں جا سکتا، اور جو حصہ اللہ کا ہوتا ہے وہ ان کے شریکوں کی طرف جا سکتا ہے۔ یہ کیسا برا انصاف ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج کے سبق میں آیت نمبر 131 سے لے کر 136 تک 5 آیات مبارکہ پڑھی گئی ہیں۔ پہلی آیت مبارکہ کا تعلق پچھلے سبق کے ساتھ ہے۔ پچھلے سبق میں فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن لوگوں کو، جنوں اور انسانوں سب کو خطاب کر کے کہیں گے کہ کیا تمہارے پاس میں نے اپنی کتابیں نہیں بھیجی تھیں اور میرے رسول نہیں آئے تھے تمہارے پاس؟ الم یاتکم
رسل منکم یقصون علیکم آیاتی، یہ جو لوگ آج غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں، انہیں اس غفلت کا مزہ قیامت کے دن آئے گا، جب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں نے تمہیں دنیا میں اس کام کے لیے تو نہیں بھیجا تھا کہ تم غافل ہو کے زندگی گزارو اور مجھے بھول جاؤ دنیا میں جا کے، بلکہ ایک بڑی ذمہ داری تمہیں دی تھی، اور اس ذمہ داری کو یاد کرانے کے لیے ایک سلسلہ چلایا تھا، اپنی کتابیں نازل کیں، رسول بھیجے، تمہارے پاس آئے، اتنا بڑا ایک معرکہ دنیا کے اندر برپا ہوا، تمہیں خبر نہیں تھی؟ تو یہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے جو سوال کرنا ہے، پوچھنا ہے، اس کی اللہ تعالیٰ وجہ بتا رہے ہیں۔ فرمایا کہ یہ کتابیں جو نازل کیں، رسول جو بھیجے، اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی قوم کو بے خبری میں ہلاک نہیں کرتے، بے خبری میں ہلاک نہیں کرتے، کہ کچھ لوگ ہوں انہیں پتہ ہی نہ ہو کہ اس کائنات کا خالق کون ہے، مالک کون ہے، ہم نے کرنا کیا ہے۔ اگر اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے نا، اگر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کر دیا ہے اور کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تربیت کا بھی انتظام کیا۔ رب العالمین، پہلی آیت میں کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اللہ اس جہان کا رب ہے، تربیت کرنے والا ہے۔ رب کا معنی تربیت، تو تربیت جسمانی بھی اللہ کرتے ہیں، جسمانی تربیت، انسانوں کے لیے رزق پیدا کیا، کھانے کی چیزیں پیدا کی، ہر ماحول میں جہاں کہیں کوئی ہے، کوئی جزیروں پہ ہے، کوئی کس جگہ کے اوپر ہے، اللہ نے اس کے لیے رزق کا کوئی نہ کوئی ذریعہ بنا دیا۔ تو جس طرح جسمانی تربیت اللہ تعالیٰ نے کی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے روحانی تربیت کا بھی انتظام کیا۔ کوئی نہ کوئی ایسے لوگ اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں جو کہ انسان کی رہنمائی کرتے۔ پہلے انبیاء کرام کا سلسلہ چلتا رہا، پھر اس کے بعد اس امت میں اللہ تعالیٰ نے یہ عمل یہ باقی رکھا، اور پھر ہر مسلمان کی ذمہ داری لگائی کہ وہ دوسروں کو یاد دہانی کراتا۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ آپ نصیحت کریں۔ ہر مسلمان کا یہ کام ہے کہ ایک دوسرے کو وہ آخرت کی یاد دہانی کرائے، دنیا میں آنے کا مقصد جو ہے وہ بتاتا رہے، ایک دوسرے کے ایمان کی خیر خواہی کرتے رہنا۔ یا ایھا الذین آمنوا، قرآن مجید کے اندر باقاعدہ حکم دیا کہ اے ایمان والو، علیکم انفسکم، تم پر لازم ہے کہ تم اپنے ایمان والے بھائیوں کے، دوسرے مسلمانوں کے ایمان کی فکر کرو۔ قرآن مجید کی آیت ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ اس سے سخت آیت اور کوئی نہیں ہے قرآن مجید میں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بارے میں۔ ایک تو مشہور آیت ہے نا، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا اعزاز دیا کہ تم خیر امت ہو۔ کیا ہو جی؟ سارے مجموعی طور پر خیر امت، اور پھر اس خیر امت میں سے یہ جو ایک اللہ تعالیٰ نے شان والی امت بنائی ہے، اس خیر امت میں سے پھر ایک طبقہ اور خیر والا ہے۔ ایک تو مجموعی شان ملی نا جی، خیر امت اخرجت للناس، نسبت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک تو یہ مجموعی خیر ہے، خیر امت، اور پھر اس خیر امت میں سے ایک اور طبقہ ہے جس اور زیادہ خیر والا ہے۔ وہ کون سا طبقہ ہے؟ وہ طبقہ ہے جو دین کی دعوت کے ساتھ جڑا ہوا، تعلیم و تربیت۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو ساری کی ساری امت ہے یہ تو ویسے خیر ہی خیر ہے، کنتم خیر امت، لیکن پھر اس میں سے خیر والے کون ہیں؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلم، پھر خیر والے وہ ہیں کہ جو اس تعلیم کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، اس کے سیکھنے سکھانے کے ساتھ جو لوگ وابستہ ہو گئے ہیں،
خیرکم من تعلم القرآن وعلم۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایسا انتظام کرتے ہیں۔ فرمایا یہ میں قیامت کے دن اس لیے پوچھوں گا کہ تاکہ سب کو پتہ چل جائے کہ اللہ بے خبری میں ہلاک نہیں کرتے۔ ذالک ان لم یکن ربک مہلک القری بظلم، ظلم کر کے اللہ کسی کو ہلاک نہیں کرتے ہیں۔ وَأَهْلُهَا غافلون، اس طرح کہ ان بستی والوں کو پتہ ہی نہ ہو اور اوپر سے یکدم عذاب آ جائے، نہیں۔ اللہ تعالیٰ انبیاء بھیجتے ہیں، کتابیں بھیجتے ہیں، پھر دعات اور دین کی دعوت دینے والے لوگ کہاں کہاں سے چلتے ہیں، کہاں کہاں پہنچتے ہیں، ان کے قدم کہاں کہاں لگتے ہیں۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، ہر ایک کے لیے درجے ہیں اس کے اعمال کے حساب سے۔ انسان کا جو انجام ہے، اس کا جو مقام ہے، وہ نہ مال سے متعین ہوتا ہے، نہ حسب نسب سے، فلاں خاندان بڑا اونچا خاندان ہے، فلاں آدمی جو ہے وہ فلاں پیشہ، فلاں عہدہ، نہیں۔ انسان کی جو قیامت کے دن جو اس کی قیمت لگنی ہے نا جی، وہ لگنی ہے مما عملو، مما، بس جتنا جتنا کسی نے عمل کیا۔ نبی علیہ السلام نے بھی فرما دیا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، قرآن مجید میں بھی اللہ کے ہاں جو عزت کا معیار ہے نا جی، وہ تقوی ہے، پرہیزگاری ہے۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، ہر ایک کے لیے درجے ہیں اس کے اعمال کے حساب سے۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، آپ کا رب ان لوگوں کے اعمال سے غافل نہیں۔ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، اللہ تعالیٰ نے اپنی بے نیازی کا ذکر کیا ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اگر میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں تو شاید اس سے اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ ہوتا ہے، اس لیے اللہ لوگوں کو اپنی عبادت کا حکم دیتے ہیں اور اپنے سامنے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کہتے ہیں میری عبادت کرو، میرے سامنے جھکو۔ کوئی یہ نہ سمجھے، بلکہ فرمایا وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ، اللہ بے نیاز ہے، اسے لوگوں کی عبادت کی کوئی حاجت نہیں ہے، لوگوں کے سجدوں کی اس کو کوئی حاجت نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ لوگ سجدے کریں گے تو اس کی شان کوئی بڑھ جائے گی، نہیں، وہ خود ہی شان والا ہے، اس کی عبادت کرنے کے لیے فرشتے ہی گنتی میں نہیں آتے۔ کتنے فرشتے ہیں، وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، تیرے رب کے فرشتوں کی تعداد اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا فرشتے کتنے ہیں، اس کا کسی کو کوئی علم نہیں۔ نبی کتنے آئے ہیں اس دنیا میں، قرآن مجید میں اللہ بار بار کہتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کو بھی بتایا، 2 جگہ قرآن مجید میں ہی آئے تھے، 6 پارے میں بھی اور پھر 24ویں پارے میں بھی۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، ہم نے پہلے آپ کے رسول بھیجے، مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ، قرآن کی آیت ہے، کچھ رسولوں کا تو ہم نے آپ پر بیان کر دیا، ان کا آپ کو علم ہو گیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، اور ان میں سے کچھ رسولوں کا، بلکہ بہت سارے رسولوں کا، لم نقصص علیک، ہم نے آپ پر نہیں بیان کیا۔ یہ 24واں پارہ ہے۔ اور 6 پارے میں کیا ہے، وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، کہ بہت سارے رسولوں کا ہم نے آپ پر بیان نہیں کیا، نمبر نام لے لے کر، فلاں قوم فلاں نبی فلاں زمانہ، فلاں قوم فلاں نبی فلاں زمانہ۔ اللہ کہتے ہیں یہ علم میں نے نہیں دیا۔ مکمل علم، علم غیب کس کے پاس ہے جی؟ اللہ کے پاس۔ یہ عقیدہ ہے۔ انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے جو علم ان کی نبوت کے لیے ضروری تھا، جس کی انہیں ضرورت پیش آنی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا 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 کیا۔ اور پھر ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو سب انبیاء سے بڑھ کر، بلکہ ان انبیاء کے علم بھی، اور نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سب انبیاء سے بڑھ کر بیش از بیش بہت زیادہ علم عطا کیا۔ لیکن یہ جو ہے نا کہ کائنات کے ذرے ذرے کا علم ہونا، ہر وقت علم ہونا، اس کائنات کے اندر ہر چیز کا علم ہونا، اس دنیا کے اندر چیونٹیاں کتنی ہیں، پرندے کتنے ہیں، ان درختوں کے اوپر اگنے والے پتے کتنے ہیں، ریت کے ذرے کتنے ہیں، پانی کے قطرے کتنے ہیں، بارش کے برسنے والی بارش کے قطرے کتنے ہیں،
اس دنیا میں بسنے والے انسان کتنے ہیں، ان کے نام کیا ہیں وغیرہ وغیرہ، ان سب چیزوں کا علم صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ کتنے لوگ ہیں بیچارے جن کا محبت میں عقیدہ خراب، اور عقیدہ خراب ہی زیادہ کس میں ہوتا ہے جی؟ محبت میں۔ کس میں ہوتا ہے؟ محبت میں ہی ہوتا ہے نا۔ محبت کرتے 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 لوگ جو ہے نا جی، ان کو ان کے جو دائرہ ہے اس سے ان کو باہر نکال دے، جبکہ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کو دنیا سے جاتے ہوئے منع کر کے گئے۔ کیا کر کے گئے؟ بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اے میری امت، اے میری امت، لا تطرونی، لا تطرونی، پہلا تا ہے اور دوسرا طوا ہے، لا تطرونی، مجھے میری حد سے نہ بڑھانا، مجھے میری حد سے نہ بڑھانا، لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، جیسے نصارہ نے، عیسائیوں نے اپنے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کو حد سے بڑھا دیا۔ لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم انما انا عبد اللہ ورسول، انما انا عبد، میں اللہ کا بندہ ہوں اور میں اللہ کا رسول۔ مجھے کچھ اور نہ سمجھ لینا، مجھے معبود نہ سمجھ لینا، میری عبادت نہ شروع کر دینا، اپنی مشکلات اور حاجات میں مجھے پکارنے نہ لگ جانا۔ لوگ پکارتے ہیں اپنی تکلیفوں میں، مشکلات میں، نبی علیہ السلام کو پکارتے، یہ سنتے نہیں آپ کبھی کبھی فجر کی نماز سے پہلے یہ ارد گرد کے سپیکروں سے آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، یا رسول اللہ انظر حالنا، اے اللہ کے رسول ہماری حالت پہ نظر کیجئے۔ اب جو پڑھ رہا ہے پتہ نہیں ترجمہ اس کو بھی آتا ہے کہ نہیں آتا، لیکن رٹا ہوا ہے بس پیچھے سے طوطے کی طرح رٹا ہوا ہے، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا رسول اللہ اسمع قالنا، اے اللہ کے رسول ہماری باتیں سنیں۔ آگے بھی کچھ ہے، ونظر پڑھتے رہتے ہیں، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا رسول اللہ اسمع، استغفر اللہ العظیم۔ صبح کے وقت جب باقی گناہ گار جو ہے تھک کر سو جاتے ہیں، یہ جو صبح کا وقت ہوتا ہے نا، یہ بڑا پاکیزہ، اس وقت کے اللہ نے قسم کھائی ہوئی، اس پاکیزہ وقت کے اللہ نے قسم، والصبح اذا تنفس، کیونکہ جو رات کے عموماً گناہ گار، یہ شرابی، کبابی، بدکار قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، اس وقت ان کی جسم سے جان جو ہے وہ نکل جائے، تھک ہار کے اس وقت شیطان، اس وقت عموماً پاک باز لوگ، نیک سیرت لوگ جو ہیں وہ اٹھتے ہیں، یہ بڑا پاکیزہ وقت ہے، اور 24 گھنٹوں میں یہ وہ وقت ہے، اس وقت گناہ سب سے کم ہوتے ہیں، اس وقت میں گناہ کیا ہوتے ہیں، اس لیے ایک برکت ہوتی ہے ماحول میں، کیا ہوتی ہے، باقی تو ہر وقت گناہ اور نحوستیں، اور ان گناہوں کی نحوست جو ہے وہ فضا میں بھی محسوس ہوتی ہے کہ اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، اللہ کی بغاوت ہو رہی ہے، بے حیائی ہو رہی ہے، بدکاری ہو رہی ہے، جبکہ یہ جو وقت ہے، یہ جو 2-3 گھنٹے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تہجد سے لے کر یہ جو وقت، اس وقت عموماً گناہوں کی تعداد، اللہ کی نافرمانیاں کم ہو رہی ہیں، زیادہ فرما بردار لوگ ہوتے ہیں جو اٹھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، لیکن اس پاکیزہ وقت میں شرک کرنا بڑا خطرناک صرف، اللہ تعالیٰ ہدایت دے، اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ دے جی۔ تو نبی علیہ السلام یہ کہہ کے گئے کہ میری امت مجھے میری حد سے نہ بڑھا دینا، انما انا عبد اللہ ورسول، اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا رسول۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی اگر عبادت میری نہ کرے تو مجھے کوئی فرق، وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، بڑی رحمت والا ہے، اگر وہ چاہے تو تم سب کو فنا کر دے اور تمہارے بعد اور لوگ دنیا میں آباد کر دے، جیسے اللہ فرماتے ہیں تمہیں بھی تو اور لوگوں کی جگہ آباد کیا ہے، کما انشأکم من ذریۃ قوم آخرین، آج سے 50-60 سال پہلے یہاں اور دنیا تھی، ہمارے آباء و اجداد تھے، یہاں ان کی ملکیتیں تھیں، یہاں وہ چلا کرتے تھے، پھر ہم آ گئے، اب ہم نے چلے جانا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اور لوگ لے آؤں گا، کما انشأکم من ذریۃ قوم آخرین، جیسے تمہیں بھی تو اور لوگوں کی نسل سے پیدا کیا ہے۔
یاد رکھو جو وعدے تم سے ہوتے ہیں وہ ضرور پورے ہوں گے اور تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ اعلان کر دے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اے میری قوم، یا قومی، یہ مکی صورت ہے، اور مکہ میں کیا کیا لڑائیاں ہوئی ہیں۔ مکہ میں حلوہ نہیں چلا ہے، یہ لنگر شریف نہیں چلتا رہا ہے، مکہ میں لڑائیاں ہوتی رہی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے جو پتھر ہیں، سبحان اللہ، مکہ کی وادیوں کے، مکہ کے پہاڑوں کے، وہ گواہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور انبیاء کی محنتوں کے گواہ ہیں کہ انہوں نے کس قدر یہاں توحید کی خاطر مشقت اٹھائی۔ کس کی خاطر؟ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں انبیاء کا جو ان کا منہج ہے وہ سمجھنے کی اور اس پر اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا۔ انبیاء نے آ کر حکومتیں گرائی ہیں کہ نہیں گرائی؟ یہ ہے ان نبیوں والا کام، انبیاء کا کام، کہ وقت کے طاغوت سے جو بھی ہے، جس زمانے میں بھی ہے، ہر زمانے کا جو طاغوت ہے، ہر زمانے کا جو فرعون ہے، اس کے مقابلے میں وہ کھڑے ہوئے ہیں اور انہوں نے پھر اس کو کبھی دریائے نیل میں، کبھی بدر کے کنویں میں، اور کبھی کسی اور میدان میں، اور کبھی جب وہ جالوت کی شکل میں تھا۔ قرآن مجید میں لکھا ہے جالوت بادشاہ کو کس نے قتل کیا؟ اللہ کے نبی نے خود قتل کیا۔ یہ نبی کا کام۔ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ، کوئی مشکل عربی ہے جی؟ یہ عربی مشکل ہے؟ دوسرا سپارہ ہے، وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ، داود علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے جالوت بادشاہ کو تیر مارا، اس کو سیدھا، اور پورا جسم تو اس کا اس میں تھا، لوہے کی زرہ میں تھے، محفوظ تھا، ایک آنکھ کھلی تھی بس۔ اور داود پیغمبر جن کی اللہ نے تعریفیں کی، وَاذْكُرْ عَبْدَنَا داود، اللہ کہتے ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم داود کا ذکر سنائیں، میرے نبی داود کا ذکر قرآن میں کریں، نعم العبد، جس کی اللہ تعریف ہے۔ کیا ٹائٹل دیا اللہ تعالیٰ نے داود علیہ السلام کے بارے میں؟ کیا فرمایا؟ نعم العبد۔ جیسے کبھی کبھی کوئی بندہ ہمارے اس میں معاشرے میں خوش ہونا، کسی سے تعریف کرنا چاہے تو کہتا ہے یار واہ واہ بندہ ہے۔ کیا ہے؟ واہ واہ بندہ ہے، کیا بندہ ہے یار، کیا بات ہے اس کی۔ تو اللہ تعالیٰ بھی داود علیہ السلام نعم العبد انہ اواب، بڑا ہمارے ساتھ اس کی بڑی یاری تھی، اس کی وہ اواب تھا، انہ اواب۔ آگے اللہ تعالیٰ نے داود علیہ السلام کے ڈھیر سارے فضائل بیان کیے، تو وہ داود علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے جالوت بادشاہ کو کیا کیا؟ تو یہ ساری کی ساری انبیاء کی جو تاریخ ہے نا، یہ کشمکش کی اور ٹکراؤ کی ہے۔ علامہ اقبال مرحوم نے فرمایا تھا کہ اگر کسی بندے کے دل سے یہ خیال نکل جائے کہ اور وہ نبیوں کی دعوت کو، نبیوں کی جو محنت ہے اس کو کسی اور رنگ میں، منتوں ترلوں والے نظام میں لینے لگے، تو وہ نبوت کے پیغام کو سمجھا نہیں۔ وہ نبوت ہے مسلمان کے لیے برگ حشیش، جس میں نہ ہو قوت و شوکت کا پیغام، جس میں غلبے کی سوچ نہ ہو، جس محنت میں دنیا کے اوپر قبضے کی اور دنیا کے نظام کو بدلنے کی، جو انبیاء کے سارے نبیوں کا کیا رہا ہے جی؟ مقصد رہا ہے کہ دنیا کے نظام کو بدل دینا، چھوٹے فرعون سے لے کر بڑے فرعون تک، چھوٹے طاغوت سے لے کر بڑے طاغوت تک، سب کا مقابلہ کرنا، یہ انبیاء کرام کی محنت رہی ہے، اور مکہ کی سرزمین اس پر گواہ ہے۔ فرمایا اے یا قومی، اے میری قوم، یہ نبی علیہ السلام کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے، اے میری قوم، اعملوا علی مکانتکم، کر لو جو کام کرنا چاہتے ہو، کر لو، کر کے دیکھو، انی عامل، میں بھی کر رہا ہوں، ایک تمہاری محنت ہے، ایک میری محنت ہے، فسوف تعلمون، کتنا یقین ہے، فرمایا ان قریب پتہ چل جائے گا، بہت جلد جان جاؤ گے، من تکون لہ عاقبۃ الدار، کامیابی، اچھا انجام کس کے حصے میں آتا ہے۔ اور باقی تم ظلم کر رہے ہو، شرک کر رہے ہو، تو یاد رکھو اپنا انجام، انہ لا یفلح الظالمون، ظالم کبھی کامیاب نہیں۔ اس کے بعد کی جو آیات ہیں، جو 2 رکوع یہاں سے لے کر جو سبق ابھی شروع ہو رہا ہے، آیت نمبر 136 سے لے کر آیت نمبر 144 تک، مسلسل جی اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کی جہالتوں کا ذکر کیا، ان کی جہالت کے واقعات،
136 سے لے کر آگے 144 تک جتنی آیات ہیں تو ان میں آپ کو تقریباً 14 جو برائیاں ہیں ان کی رسمیں، بے بنیاد رسمیں وہ پڑھیں گے۔ ان میں سے پہلی کا صرف ذکر کیا، یہاں پہ ایک آیت ہماری رہتی ہے وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا زَرَعَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو مشرکین مکہ ہیں، مشرکین مکہ حضور کے ساتھ جن کی لڑائی لگی ہوئی ہے، ان کی کچھ رسمیں ذکر ہو رہی ہیں۔ نمبر 1، اللہ فرماتے ہیں کہ جب ان کے گھر فصل آتی ہے، کیا آتی ہے جی؟ یہ بڑی ضروری آیت ہے سمجھنے کے لیے، بندے کو کافی بندے کے نا پردے کھولتی ہے یہ آیت، کیونکہ اکثر لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اکثر لوگوں کو آپ یہ پوچھا کریں لوگوں سے، ماشاءاللہ خاص طور پہ ہمارے یہ بھائی دعوت والے، تبلیغ والے، یہ بڑا ضروری ہے کہ لوگوں کو یہ بات کلیئر کر دی جائے کہ یار آپ کو پتہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اور مشرکین مکہ کا آپس میں جھگڑا کیا، لڑائی ہوئی کہ نہیں ہوئی، جنگیں، واقعات لکھے ہوئے ہیں، اور پھر تکلیفیں کتنی اٹھائیں، حضور کو مکہ چھوڑنا پڑا، اور پھر مدینہ چلے گئے، اور پھر وہاں بھی 10 سال سکون سے انہوں نے رہنے نہیں دیا، اور پھر اس کے بعد صحابہ کرام کی زندگی کے واقعات۔ اگلے دن بھائی جان نے جملہ بولا بیان میں، اللہ تعالیٰ ان کو اس کا بدلہ دے، اتنا بہترین جملہ دل پہ لکھا گیا انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ ثواب آپ، یہ جماعت والے جو ساتھی آئے نا، یہ ثواب ان کو ملتا رہے گا انشاءاللہ، کہ صحابہ کرام نے دین کی خاطر جو محنتیں کی ہیں نا، صحابہ کرام نے جو تاریخ ہے صحابہ کی، جو جنگیں ہیں، جو واقعات ہیں، جو قربانیاں ہیں، انہوں نے جو محنتیں کی ہیں، جو تکلیفیں اٹھائی ہیں، آج ہم مسلمان وہ پڑھنے کے لیے بھی ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہم اس کی تحقیق بھی نہیں کر سکتے، اس کو پڑھ بھی نہیں سکتے، لکھے ہوئے کو نہیں پڑھ سکتے، جو انہوں نے اپنے عمل سے کیا دے دی ہیں، قربانی۔ سبحان اللہ۔ تو صحابہ کرام کی اتنی بڑی تاریخ ہے، حضور کی تاریخ ہے، مکہ مدینہ کی تاریخ ہے، جھگڑا کس بات میں تھا؟ تو اکثر لوگ بیچارے جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یار وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے، وہ جو مکے والے تھے نا، وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے، اور نبی علیہ السلام انہیں سمجھاتے تھے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کو مانو، بس یہ لڑائی ہو گئی تھی۔ ایک بندے سے میں نے پوچھا، وہ کافی سمجھدار لگتا تھا، وہ کہتے جی حکومت کا جھگڑا تھا۔ کس کا جھگڑا تھا؟ سیدھا ہی ایسے ٹھوک دیا، حکومت کا جھگڑا تھا جی۔ وہ نبی علیہ السلام کہتے تھے حکومت میری ہو، اور وہ کہتے تھے نہیں ہم نے حکومت نہیں چھوڑنی۔ یہ جہالت کی بات ہے۔ یہ قرآن ہمیں بتاتا ہے جھگڑا کس بات میں۔ وہ اللہ کو بہت اچھے طریقے سے مانتے تھے جی، مشرکین مکہ جو ہیں وہ اللہ کو بہت اچھے طریقے سے مانتے تھے، اور اس پہ قرآن مجید کی آیات ہیں، مضمون ہے۔ اللہ کو خالق مانتے تھے، اس میں کوئی جھگڑا نہیں تھا، اللہ کو مالک مانتے تھے۔ ان سے سوال ہوتا تھا من خلقہم، تمہیں کس نے پیدا کیا ہے؟ وہ کہتے تھے ہمارا خالق اللہ، قرآن گواہ ہے۔ لا یقولن اللہ، ان سے سوال ہوتا تھا کہ مالک کون ہے؟ قرآن کی آیت ہے من یملک السمع، من یملک السمع والابصار والافئدہ۔ اے بتاؤ، مشرکین مکہ سے پوچھا جاتا تھا کانوں، آنکھوں، دل کا مالک کون ہے؟ وہ کہتے تھے اللہ۔ ان سے سوال ہوتا تھا، قرآن پڑھے، من بیدہ ملکوت کل شیء، من بیدہ ملکوت کل شیء، ہر چیز کی ملکیت کس کے پاس ہے؟ وہ کہتے تھے فسیقولون اللہ، کہتے اللہ مالک۔ پھر ان سے پوچھا جاتا تھا رازق کون ہے؟ من یرزقکم، سورۃ یونس ہے 11واں، دوسرا نصف شروع ہو رہا ہے، من یرزقکم من السماء والارض، آسمان و زمین سے تمہیں روزیاں کون دیتے تھے؟ کہتے تھے، اس میں جھگڑا ہی نہیں تھا، اللہ کے خالق ہونے میں، مالک ہونے میں، رازق ہونے میں۔ یہ پوائنٹ تو اتفاقی ہیں، یہ پوائنٹ تو، اور اس کے علاوہ بھی بڑا کچھ تھا۔ یہ وقت میرا ختم ہو گیا کہ قسمیں وہ کھاتے تھے کس کے نام کی؟ اللہ کی۔ کتنی دفعہ آپ قرآن میں آیت پڑھتے ہیں وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ، اللہ پہ ایمان رکھتے تھے، ایمان رکھتے تھے۔ اور آج کا سبق بھی دیکھ لیں،
مشکل کام بھی کرتے تھے اللہ کی خاطر. اے وہ کام ہے جڑا مسلمان بھی چھڑ گئے. آج جو پڑھنے لگے ہیں یہ کام اکثر مسلمان بھی چھوڑ گئے. اللہ فرماتے ہیں وہ اپنے جانوروں میں سے اور اپنی فصلوں میں سے میرے نام کا حصہ نکالتے ہیں. آج کل تو اچھے خاصے لوگ ہیں نا, اچھا خاصا حساب کتاب ہے سارا, اور قربانی کا آتا ہے نا موسم تو کہتے ہیں حالات کچھ ٹھیک نہیں, اس دفعہ حالات کچھ ٹھیک نہیں, اس دفعہ کچھ تھوڑے سے حالات ٹائٹ ہیں, اور قربانی سے چھٹی کر دی, عشر نہیں دیا فصلوں میں سے. اللہ کہتے ہیں مشرکین مکہ وَجَعَلُوا لِلَّهِ, وہ بناتے ہیں نکالتے ہیں میری خاطر, للہ مما زرع, وہ چیزیں جو اللہ پیدا کرتے ہیں, کھیتیاں اور چوپائے, کھیتیوں میں سے, من الحرث فصلوں میں سے, والانعام سورت کا نام بھی انعام ہے, اور چوپایوں میں سے, نصیباً حصہ, میرا حصہ نکالتے ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں میرا حصہ نکالتے ہیں. فقالو, اور وہ کہتے ہیں حصہ نکال کے ڈھیری لگائی, ٹھیک ہے, اور کہا ھذا للہ, یہ کس کے نام کی ہے؟ یہ اللہ کے نام, یہ حصہ اللہ کے نام. اللہ تعالیٰ نے ساتھ ایک لفظ بتا دیا, یہ لفظ وہ نہیں کہتے تھے, وہ صرف اتنے ہی کہتے تھے ھذا للہ, ھذا للہ. اگلا لفظ اللہ تعالیٰ نے خود سے بتایا, بِزَعْمِهِمْ, کیا لفظ ہے جی؟ اپنے خیال میں, میں نہیں ایسا شرک والا لیتا. وہ کیا کہتے تھے ان کا بھی سن لیں ذرا, قرآن آپ کے سامنے. وہ کہتے تھے ھذا للہ, یہ اللہ کا ہے, یہ حصہ تو اللہ کا ہو گیا, یہ ڈیری اللہ کی, یہ بچہ جانور کا اللہ کے نہیں, اور وَھذا لِشُرَکَائِنَا, یہ ہمارے پیروں کے لیے. یہ کس کے لیے؟ ہمارے شریکوں کے لیے. لات پیر تھا بہت بڑا, اس طریقے سے اور بنائے ہوئے تھے. سورۃ نوح میں 5 بزرگوں کا ذکر ہے. نوح علیہ السلام کا واقعہ سنتے ہیں نا, تو 5 بزرگوں کا, ان کا جس کی وہ عبادت کرتے تھے, ان کا نام اللہ نے قرآن میں لیے, ود, سوا, یغوث, یعوق اور نصر. نبی علیہ السلام نے فرمایا, بخاری شریف کے حدیث ہے, اولئک ہم رجال صالحون من قوم نوح, یہ جو 5 بزرگ ہیں سورۃ نوح میں جن کا نام ہے ود, سوا, یغوث, یعوق, نصر, یہ قوم نوح کے نیک بزرگ تھے. اے پتھر دے بت نہیں سن, پتھر کے بت نہیں تھے, لوگوں نے تو یہ بنایا ہوا, جو بتوں کی عبادت کرتے تھے. بت کس کا ہوتا تھا؟ بت اللہ کے نیک بندوں کی تلاش لیتے تھے, اور ان کا یہ عقیدہ ہوتا تھا کہ جب ہم یہاں آتے ہیں, توجہ کرتے ہیں, مراقبہ کرتے ہیں, تو ہمارا ان کے ساتھ کنیکشن قائم ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ یہاں نہیں دیکھتے کتنے لوگ ہیں قبروں پہ جا کے, درباروں پہ جا کے بڑے بیٹھے ہیں, کیا ہو رہا ہے جی؟ ان کا کنیکشن قائم ہوا ہے. نبی علیہ السلام نے منع کیا, لا تجلسوا علی القبور, قبر پہ بیٹھنا بھی نہیں. قبر پہ بیٹھنا کیا ہے؟ حرام ہے. قبر پہ بیٹھنا, آؤ دعا پڑھو آگے جاؤ, خبردار بیٹھنا نہیں. اللہ اکبر. تو بہرحال جی وہ کہتے تھے ھذا للہ وھذا لشرکائنا, یہ اللہ کا ہے, یہ ہمارے شریکوں کا ہے. اس لیے اللہ نے درمیان میں وہ لفظ ڈالا ہے, آپ دیکھ لیں, ان کی بات کے درمیان میں ڈالا ہے. کیا لفظ ڈالا؟ بِزَعْمِهِمْ, ان کے خیال میں. میں ایسا قبول نہیں کرتا کہ انسان میرے نام کا بھی حصہ نکالے, قربانی بھی دے, زکوٰۃ بھی دے, فطرانہ بھی دے, اور پابندی کے ساتھ 11ویں بھی دے. 11ویں پشتوں میں کہتے ہیں یولسم, یولسم, ٹھیک ہے, 11ویں دے, یا کوئی اور سبیلیں لگائے محرم کی, یا کوئی اور غیر اللہ کے نام کی نظر نیازیں دے. اللہ کہتا ہے میں نہیں قبول کرتا. بے شک پوری منڈی کو ملک شیک پلائے, اللہ قبول نہیں کرتا. فما کان لشرکائہم. اچھا پھر اگلا قانون اللہ فرماتے ہیں جو انہوں نے اپنے شریکوں کا بنایا ہوا ہے نا, جو ڈھیری اپنے ان کی لگائی ہوئی ہے یا ان کے نام کا دیتے ہیں, اس میں کمی نہیں آنے دیتے. فما کان لشرکائہم, جو شریکوں کا حصہ رکھا ہوا ہے, فلا یصل الی اللہ, وہ میری طرف آنے نہیں دیتے. کیا مطلب؟ اس کی چھٹی نہیں کرنی, جو ان کے نام پہ دینا ہے نا جی, فلاں فلاں کرنا ہے کام, اس کی چھٹی وہ پابندی سے دینا ہے, کیونکہ وہ ناراض ہو جاتے ہیں. کیا ہو جاتے ہیں؟ ناراض ہو جاتے ہیں, تو پھر وہ
پکڑ بڑی سخت ہے ان کی. دیکھ لے قرآن میں لکھا ہے فما کان لشرکائہم، جو اپنے شریکوں کا رکھا ہوا ہے، فلا یصل الی اللہ، اللہ کہتے وہ تو میری طرف آنے نہیں دیتے. وما کان للہ، اور جو حق کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. زکوٰۃ اللہ کا حق ہے، فطرانہ اللہ کا حق ہے، اللہ کے نام پہ دینا ہے، یا صدقات ہیں یا قربانی ہے سال بسال. فہو یصل الی شرکائہ، وہ ان کے شریکوں کی طرف چلی جاتی. کسی سال زکوٰۃ نہیں دی، قربانی نہیں دی، کوئی بات نہیں، اللہ بادشاہ ہے. اللہ کیا ہے؟ نہ بھی دی تو اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. ان کے نام کی چھٹی نہیں کرنی، اللہ کے نام کے اوپر چھٹی کر دینی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ساء ما یحکمون، کتنا برا ان کا نظام ہے، کتنے برے ان کے طریقے ہیں، اور کتنے برے یہ فیصلے کرتے ہیں. تو یہ سارے کام کرنے کے باوجود اگر عقیدہ توحید نہیں تھا، اور جب کہ اللہ کیا کہتے ہیں سب کچھ میرے لیے خالص کرو، سب کچھ میرے لیے، پکار بھی کرنی ہے تو فدعوا اللہ مخلصین، عبادت بھی کرنی ہے تو فاعبد اللہ مخلصاً اور مخلصین. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی کتاب کو سمجھنے کی، سمجھ کر اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عقیدہ قرآن و سنت کے مطابق، اسی پہ خاتمہ اللہ نصیب. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام